السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو شیئر کیجیے تاکہ ایسے لوگوں کے پاس، ایسے مسلمان بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس یہ میری باتیں پہنچیں کہ جنہیں ان باتوں کا علم نہ ہو اور وہ یہ باتیں سننے کے بعد اس پر عمل کریں اور جو غلط کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ان سے رک جائیں، تو یہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اور جن بہنوں اور بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے جو میری آگے آنے والی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے اسلامی ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا اسلامی ٹاپک ہے، اسے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے حضور پیش ہوئے اور ان سے عرض کی، ان سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ قرآن کے آخرت کی اور قیامت کی کیا نشانیاں ہیں اور کیا وہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت، ایمانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا جائے اور اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ ہو، بلکہ یہ نہ ہو کہ آخرت میں بھی اس کا کچھ فائدہ ہو، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کو اپنے قریب کر لے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر لے، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے باپ کو اپنی ہر بات سے، اپنے ہر راز سے دور رکھے اور اس سے کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی مشورہ کرنا پسند نہ کرے، اور اس کے برعکس وہ اپنے دوست کو زیادہ ترجیح دے، ہر بات میں، اپنے ہر مشورے میں اپنے دوست کو شامل رکھے۔ اس کے بعد مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پر دنیاوی باتیں، دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے مسجد میں کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو محلے کے جو جاننے والے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور باجماعت نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور دنیاوی باتیں جتنی بھی ان کے کام ہوتے ہیں یا دنیاوی باتیں ہوتی ہیں وہ وہیں شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں تو اگر کسی کی کال آ جائے تو ہم وہیں پک کرتے ہیں، وہیں سنتے ہیں اسے، وہیں دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اس کے بعد قبیلے کا بدکار ان کا سردار بن بیٹھے اور ان کا چودھری بن بیٹھے، تو یہ بھی قریب قیامت کی، قرب قیامت کی نشانی میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ جیسا آپ سب کو پتہ ہے، ویسے تو وہاں اس ٹائم کیونکہ قبیلے کا جو نظام تھا وہ رائج تھا، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ تو آج کل دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں جتنے بھی ایسے لوگ جو عیاش پرست ہوتے ہیں، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ایک
قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ آدمی کی عزت محض اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کی جائے۔ یہ بھی آج کل بالکل عام سی بات ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ ظالم ہوتا ہے یا جتنا پیسے والا ہوتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے آج کل ہم لوگ یہ جتنے بھی عام لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی بات سے ناراض نہ ہو، کیونکہ اگر ناراض ہوگا تو وہ پیسے والا بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ پھر طرح طرح کے مصیبتیں لائے گا اور مصیبتیں کھڑی کرے گا۔ اس لیے سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس بندے سے بچا جائے اور اس کی خوشنودی اور اس کی چاپلوسی کر کے اسے خوش کیا جائے تاکہ اس کے شر سے بچا جائے۔ تو یہ بھی آج کل بالکل عام سی بات ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں کو لعن طعن سے یاد کریں، جو اپنے آباء و اجداد ہیں انہیں جب بھی ان کی بات آئے یا ان کی بات کریں تو بجائے اس کے کہ ان کا اچھے طریقے سے نام لیں، ان کی تعریف کریں یا ان کے جتنے بھی ان کی زندگی کے اچھے پہلو تھے انہیں روشن کریں، اس کے بجائے جب لوگ اپنے جو پچھلے ہیں یا آباء و اجداد ہیں جب ان کی برائیاں کرنی شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ قیامت اب قریب قریب ہی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیاں بتائیں، اس سے بھی بڑی نشانیاں بتائیں، وہ یہ تھیں کہ اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارے جو پیچھے میں نے جو جتنے بھی اعمال ہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں وہ جو میں نے گنوائی ہیں، اگر یہ سب معاشرے میں یا یہ سب عام ہو جائیں تو پھر سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنس جانے کا، اس کے بعد شکلیں مسخ ہونے کا اور مطلب شکلیں بگڑ جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے عرصے میں ہی تقریباً سال بھی نہیں گزری ابھی کرونا کی وبا تھی، اس کے بعد اس سے پہلے کتنی وبائیں آتی رہی ہیں، اور یہ کیونکہ یہ سلسلہ لگاتار ہی ہے، کیونکہ آج کل ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ صرف اتنی سی بات ہے، ہم آج کل اپنے دنیاوی معاملات میں دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر کتنے کتنے عذاب لگاتار نازل ہو ہی رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہم اپنی دنیا میں اتنے زیادہ مست ہیں اور اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ سے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شکلوں کا بگڑ جانا، آسمان سے پتھر برسنا، سرخ آندھی چلنا، زلزلے آنا اور یہ عذاب لگاتار جب شروع ہو جائیں اور ان کا انتظار کرو، جس طرح کسی پوسیدہ ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیوں کا تانتا بن جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تسبیح کے دانے ہو گئے یا کوئی ایسا ہار جو آج کل ملتے ہیں، اگر ان کا اگر دھاگا ایک سائڈ کا توڑ دیں آپ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو موتی ہوتے ہیں جو پہلے پروئے ہوتے ہیں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اچانک سے اور ایک دم سے وہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس دھاگے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک تھے، اس کے بعد بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ عذاب بھی سمجھ لیں ان موتیوں کے دانوں کی طرح ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہی موت عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جن بہنوں اور بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور
بیل کا جو آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیں، تاکہ آنے والی جتنی بھی میری ویڈیو ہوں گی وہ آپ کے پاس پہنچتے رہیں بر وقت۔ کیونکہ جتنی بھی میں نے ابھی جو آپ سے روایت کی ابو ہریرہ کی، یہ میرے اپنے پاس سے تو نہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ان نے آگے ہم تک پہنچایا ہے۔ نہیں، میرے پاس اپنے پاس سے کوئی باتیں نہیں ہوتی، جو بھی بات کرتا ہوں وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باتیں اور آپ لوگ سنتے ہیں، اور اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا اور آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔